اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تک کیا تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ایک شارٹلی بریفلی ہم کو بتایا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے اور جو مان رہا تھا ان کو بے وقوف کہہ رہے تھے اور جھوٹے الزام لگا رہے تھے، ایکچولی اللہ نے بتایا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں وہ حق ہے۔ تو یہاں پر ایک لائن کیا ہوئی کہ ان کو پتہ ہونے کے باوجود یہ ضد اور انا کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، اور ان کا خود ساختہ جنہوں نے دین بنا لیا تھا وہ ان کو اچھا لگ رہا تھا، ان کو اپنا بڑا ہونا اچھا لگ رہا تھا، ان کو اپنی خواہشات کا دین بنانا اچھا لگ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو احواءہم کہا، ان کی خواہشات، ان کا دین نہیں ایکچولی، ان کی خواہشات۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہشات کو آیت نمبر 145 میں علم کے اپوزٹ میں لائے، جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، البتہ اگر اتباع کریں گے آپ ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من علم، اس کے بعد جو آ گیا آپ کے پاس علم۔ تو یہاں علم کے اپوزٹ میں کیا آیا؟ ان کا جو دین تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پر مخاطب کیا؟ احوا، ان کی خواہشات تھیں، وہ ایکچوئل اللہ کا حکم نہیں تھا، اس میں انہوں نے اتنی ملاوٹیں کر دی تھیں کہ وہ ان کی خواہشات بن گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 146 میں ایک اور اگزامپل دی کہ وہ اس کو اس طرح جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، جیسے ماں اپنے بیٹے کو جانتی ہے۔ ماں باپ سب سے زیادہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی اگزامپل مجھے اور آپ کو دی کہ جیسے ایک ماں باپ اپنی اولاد کو جانتے ہیں نا، اس طرح یہ اس حق کو جان رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے بتا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ حق ہے، پھر بھی انہوں نے ایک لمبی لڑائی لڑی، یعنی انہوں نے جھوٹا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، استغفر اللہ، مفتر کہا ان کے اوپر شیطان آتا ہے، لوگوں کو بے وقوف کہا، میدان میں لڑائی لڑی۔ یہ کس نے ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ حق کے سامنے بھی لڑائی کریں، جھوٹ بول کے لڑائی کریں؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان جھوٹ پر ہوتا ہے، سب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے والے کی سچ بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتا، اس سے اس کی خواہشات کا جو محل اس نے بنایا ہے نا وہ نیچے جاتا ہوا دکھتا ہے۔ وہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ فلسطین کی بات تو ہم پورے دنیا کی منافقت تو بعد میں دیکھیں، جو مسلمانوں کی منافقت دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہمارے ملک کی منافقت دیکھیں کہ جھوٹ بول کر بھی شرم نہیں آتی، چاہے وہ قاضی ہو، بڑے سے بڑا جسٹس ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا انسان ہو، لیکن جھوٹ بولتے ہوئے بھی اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں اور آپ کہتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی، یہ لوگ کیسے یہ بول سکتے ہیں؟ یعنی جب میں یہ کہتی ہوں تو مجھے سامنے سے جواب ملتا ہے یہ ایسے ہی ہیں، تم ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہو؟ یعنی مجھے ایسا ہوتا ہے انسان اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی ہوں، میں بھی بہت گناہ کرتی ہوں، میں نہیں کہہ رہی میں بہت پاک باز ہوں، لیکن حد سے زیادہ جب انسان گر جاتا ہے نا تب ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا تم جانور ہو، جانور سے بھی بدتر ہو، تو انسان جب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا اس میں بھی اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں شامل ہوں، اللہ بس مجھے میری غلطیوں کو جاننے والا بنائے، لیکن جو اوورآل ملک پر اثر انداز ہو رہا ہے، سب لوگوں کو تکلیف کا باعث بن رہا ہے، اس میں یہ جج ہمارے بہت زیادہ مجھے جھوٹے اور گندے نظر آتے ہیں کہ کسی کو انصاف ہی نہیں ملتا۔ بس آپ دیکھو کہ لوگ اپنے پیاروں کے لیے رو رہے ہوتے ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا، تو جبھی تو دنیا میں رینکنگ اتنی نیچے ہے نا۔ لوگ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، لیکن ہمارے یہاں اپنوں کو انصاف نہیں ملتا۔ اگر کوئی باہر کا یہ ریمنڈ ڈیوس آ جائے تو وہ قتل کر کے بھی بھاگ سکتا ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور وہاں دنیا مسلمانوں کو روننے پہ لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ مسلمان اتنا گرا ہوا ہو گیا ہے کہ اللہ کے اصولوں پر تو چلتا ہی نہیں ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ حد سے زیادہ زیادتی اور ظلم کرتا ہے، اور بس جھوٹے سٹیٹمنٹس دے دیتا ہے جس سے فلسطینیوں کو بیچاروں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ ہے، اور جو ان کو تکلیفیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ان کو بہترین درجے نصیب کریں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے
وہ منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حکمت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے بندوں سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اس لیے میں اور آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ کیا اللہ دیکھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین 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 اس کا سولوشن نکالیں گے، اور ان سب لوگوں کو اجر ملے گا، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت پیاری اجر دیں گے اس کا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اس کو اس کا بہترین اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، یعنی اس کو بہت زیادہ سزا دیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ اس طرح جانتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی لڑائی لڑتے ہیں۔ اور ہم نے بھی اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھا ہے کہ جھوٹ بولتے، پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور سامنے والا صحیح ہے، پھر بھی ڈھیٹ کے ڈھیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ڈھیٹ نہ بنائے، اور اگر ہم ایسے ڈھیٹ ہیں تو اپنے آپ کو صحیح کر لیں کہ دیکھیں کیسا ایسا انسان ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھو کہ وہی والی شیطان کی بات آ گئی نا، کہ شیطان کو بھی پتا تھا کہ وہ غلط راستے پر ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ضد اور انا کی وجہ سے اس نے ٹکر موڑ لے لی۔ اس نے کہا میں بڑا ہوں، میں ہوں، یہ میں انسان کو بہت گندا کرتا ہے، اور شیطان کو بھی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 147 میں فرمایا الحق من ربک، یعنی آپ ان کی بات نہیں مانیے گا، اور ورنہ آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور ایک جماعت ان میں سے، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، اور اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ کون چھپا سکتا ہے؟ جو بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے نا، وہ چھپاتا ہے، تو وہ چھپاتا ہے لوگوں کو۔ آج بھی آپ دیکھو سارے بڑے لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے جب قرآن کی کوئی چھوٹا آدمی بات کرتا ہے؟ کیونکہ اب جب سب کے پاس نالج آ جائے گی تو ان کی دکانیں نہیں چمکیں گی۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ آج کل تو گھر گھر قرآن پڑھا جاتا ہے، سب ترجمے پڑھنے لگ گئے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جاگیر دے دی تھی کہ آپ ہی صرف اس پہ حاکم ہو، اور آپ جو بولو گے وہی ہوگا، اور آپ جو سمجھو گے وہی ہوگا؟ قرآن ہر ایک کے لیے آیا تھا، ہر ایک کو پڑھنے کی چیز ہے، بلکہ آپ کو تو لوگوں کو بولنا چاہیے کہ پڑھو اس کو گھر میں، ہر کوئی پڑھے۔ اور ظاہر ہے جو کچھ سمجھ نہیں آئے وہ اپنے بڑوں کے، آج کل تو آن لائن سب مل جاتا ہے، سب سنو، پوچھو، سب کچھ کرو، لیکن اپنا دماغ لگاؤ نا۔ تو یہ کہتے ہیں دماغ تو لگانے کی کام ہی نہیں، عقل تو لگاؤ ہی نہیں، عقل تو لگانے کا دین ہی نہیں ہے۔ اللہ عقل پر بلاتے ہیں بار بار کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یہ کہتے ہیں دین میں عقل نہیں، نقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی نقل؟ آپ کی نقل کریں یا اس قرآن کی نقل کریں؟ تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس قرآن کی نقل کریں گے۔ باقی ہم کسی انسان کی گارنٹی نہ اللہ نے ہم کو دی ہے نہ ہم دے سکتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن بس انشاءاللہ بالکل سچی نیت کے ساتھ اگر میں نے اور آپ نے اس قرآن کو اسٹڈی کیا تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور حق بتائیں گے۔ تو آپ دیکھ لو کہ یہ چھپاتے تھے، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا بڑے حق کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے نہیں ایک معاشرہ ہوتا ہے جس میں اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس میں بھی بہت جھوٹ ہے، لیکن جب بہت سارے لوگ جھوٹ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کبھی کبھار سامنے لا کے بھی رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غلط طریقوں سے جب لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر حق کی آواز اٹھتی ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا بھی جھوٹ ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو حق ملتا ہے، کیونکہ اوپر ہر طریقے کے بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایک عام آدمی کی بھی آواز ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لو کہ لوگ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو یوں خراب ہے، وہ تو یوں خراب ہے۔ تو بھئی آپ کا تو پورا میڈیا بک جاتا ہے، باہر ملکوں میں بھی بک جاتا ہے، آپ کا تو سب اپنے اس پر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہیں جہاں بادشاہت ہوتی ہے وہاں سوشل میڈیا اتنا الاؤ نہیں ہے، جو بادشاہت والے ملک ہیں وہاں واٹس ایپ الاؤ نہیں ہے کئی جگہوں پر۔ اب تو ان کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مجبوری ہے، اس کے علاوہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکو، لیکن یوزیلی وہ الاؤ نہیں کرتے واٹس ایپ کال کو اور ان سب چیزوں کو اور دوسری چیزوں کو، کیونکہ وہاں کیا اگر آپ الاؤ کرو گے تو جو یہ لوگ چھپانا چاہتے ہیں نا میڈیا کو، طاقت کے بلبوتے پر دبا کر یا پیسوں کے بلبوتے پر دبا کر، تو وہ سوشل میڈیا کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھو سعودی عرب میں کوئی اتنا الاؤ نہیں ہے،
آپ دیکھ لو کہ ایران میں اتنا الاؤ نہیں ہے، اور جگہوں پر اب سب ماڈرن ہو گئے ہیں، دبئی وغیرہ، تو وہاں پھر بھی ہے، لیکن جہاں پر بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں وہ باہر نہیں آتی ہیں، ورنہ پکڑ کر ان کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کوشش کی جاتی ہے دبانے کی، لیکن اتنا ہوتا نہیں ہے، تو لوگ بڑے جو لیول پہ ہوتے ہیں وہ خود تو حق کو چھپاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں نیچے سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے، جیسے جاگیردار ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کا گھر کا کوئی بہت بڑا ہوتا ہے ظالم، وہ کہتا ہے میرے سامنے بولو ہی نہیں، یعنی اگر میں غلط بولوں تو غلط کر لو، لیکن میرے سامنے آواز نہیں اٹھاؤ۔ تو ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ الحق من ربک، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے گا، یعنی آپ ان کی باتوں سے آپ کا ایمان نہیں ہلے، آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیں، وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو کیا یہ مجھے اور آپ کو نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو؟ کیا ان کی یہ سنت نہیں ہے کہ ہم کو صرف حق پر چلنا ہے، یعنی قرآن پر چلنا ہے، آس پاس کے لوگ کچھ بھی بولتے رہیں، ہم کو سننا سب کا ہے، لیکن کرنا وہی ہے جو قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس کے اوپر ٹائم لگانا ہے، تبھی یہ کتاب ہم کو سمجھ آئے گی۔ اور ٹائم کیوں نہ لگائیں، کیونکہ یہ تو ہمارے آخرت کا معاملہ ہے، یہ تو ہمارے فائنل رزلٹ کا معاملہ ہے، یہ تو ہمارے اللہ کے یہاں اسٹیٹس کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ سے خوشنودی کے ساتھ ملنے کا معاملہ ہے، یہ جنت دوزخ کا معاملہ ہے، یہ میری اور آپ کی آگے جو لائف ہے، جو زندگی، یہاں تو مر جائیں گے لیکن وہاں نہیں مریں گے، تو وہ جو ہمیشگی کی لائف ہے اس کا معاملہ ہے۔ تو میں اور آپ ٹائم کیوں نہ لگائیں، سب سے زیادہ کم اہمیت ہم اس اصل زندگی کو دے رہے ہیں جو مرنے کے بعد میری اور آپ کی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے چہرہ ہے، رخ ہے، وہ مُوَلِّيهَا، یعنی وہ جو پسند کر لے، یعنی اس کی جو جدر سمت ہو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس سبقت کرو نیکی میں، یعنی ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے جو بھی اپنا ایک گروپ ہے اس کے لیے ایک راستہ ہے، اس نے اپنا راستہ بنایا ہے، بس آپ سبقت کرو نیکی میں، یعنی نیکیوں میں سبقت کریں، ٹھیک ہے؟ کہاں عبادت کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کس طرف منہ کرتے ہیں، کس طرف نہیں کرتے، اصل معاملہ کیا ہے؟ جیسے ہمارے لیے بیت اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے قبلہ رخ ہے، ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رخ ہے جنت کی طرف جانے کا۔ اللہ نے کہا یہ بحثوں میں پڑھنا چھوڑ دو اور نیکیوں کی طرف سبقت کرو، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے آپ کو آرڈرز دیے ہیں اس کی طرف سبقت کرو۔ نیکیوں میں سبقت کا ایک اور بھی مطلب میں کیا لوں گی، ایک تو جو اللہ نے حکم دیا ہے، باقی اللہ کے لوگوں کی مدد کرو، اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، یعنی جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کو میں یوں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت ہم کو بتائی کہ یہ لڑنا جھگڑنا آپ چھوڑ دو، بس اپنا موقف دوسروں کو بتا دو اور اپنے کام میں لگ جاؤ، نیکیوں میں سبقت کرنا کرو، یہ لوگوں سے بحث کرنا چھوڑ دو۔ یہ میں اور آپ بھی، میں اپنے بارے میں بھی اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن انف ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بھول جاتی ہوں کہ میں کتنا قرآن پر عمل کر رہی ہوں، میں کدھر کھڑی ہوں آج۔ بحث تو میں بہت کرتی ہوں، لیکن میرا اپنا عمل کتنا خلوص پر مبنی ہے، میں کتنا اللہ کی آیت پر بلیو کرتی ہوں، میں کہاں کہاں آیت کے مطابق کام نہیں کر رہی ہوں، وہ مجھے دیکھنا ہے۔ میں اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں کتنا لگاتی ہوں، اپنی جان کتنی لگاتی ہوں، اپنی اولاد کتنی لگاتی ہوں، جو اللہ نے مجھے خوبیاں دی ہیں، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خوبیاں دی ہیں، کیا وہ میں اللہ کی راہ میں یوز کر رہی ہوں؟ یہ سب مجھے بھی تو دیکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بحث مباحثے تو ہیں، وہ تو کرنا ہے، لیکن نیکیوں میں سبقت کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ اللہ سب کو تمہیں اکٹھا کریں گے جہاں بھی تم ہوگے،
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فیصلہ تو اللہ کے گھر ہو جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. اللہ تو جمع کریں گے، اس دن پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تم آج حق پر جمے رہو، پورا ٹائم بحث کرنے میں نہ لگاؤ، اپنی اسٹڈی کرو، حق پر جمے رہو اور اس دن کی تیاری کرو جس دن اللہ کو تم کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں نکلو تم، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، یعنی اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کرو. جہاں کہیں بھی تم ہو نماز کے لیے اپنے قبلے کا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ وہ بے شک، اور یہ کہ وہ حق ہے، البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اب دیکھیں اس آیت کے دو پہلو ہیں. ایک کیا، کیونکہ ہم نے شروع سے قبلے کو ایک ڈائریکشن لیا اور ایک توحید لیا، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وہ ڈائریکشن لی ہم نے. یہاں پر آپ دیکھیں کلیئر جو یہ آ رہا ہے کہ وہ من حیث خرجتا، جہاں کہیں تم نکلو تو نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو. یہ کلیئر آیت قبلے کے لیے آ رہی ہے جو مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری آیت اس کتاب کی طرف آ رہی ہے، مطلب آیت کا آدھا حصہ کتاب کی طرف آ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ قرآن البتہ حق ہے میرے ربی کا. بہت سارے لوگوں نے ہو کو قبلے کی طرف بھی لیا یا مسجد حرام کی طرف بھی لیا، لیکن ایک تو قبلہ جو ہے وہ مؤنث ہے اور دوسرا یہ قرآن کی طرف جا رہا ہے کیونکہ آگے بات آئی وَإِنَّهُ، بے شک وہ قرآن البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی رخ تو کر لو گے لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو کتاب ہے اس پہ کتنا عمل کرتے ہو وہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ خالی رک کر کے نماز تو پڑھ لو، لیکن جو کتاب اللہ نے حق کی کتاب بھیجی ہے اس پر عمل نہیں کرو تو یاد رکھنا اللہ غافل نہیں ہے. ایک ایک چیز تمہاری نوٹ ہو رہی ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا کہ قرآن پہ میں بحث تو بہت کرتی ہوں، نماز بھی پڑھ لیتی ہوں قبلہ رخ، لیکن اگر عمل نہیں ہے نا تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ غافل نہیں ہے. جو تم عمل کر رہے ہو اللہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. یہ یاد رکھنا. اور یہ بات میں اور آپ بھول جاتے ہیں عمل کرتے ہوئے. اگر یہ ہم کو یاد رہے نا تو ہم دن بھر اتنے کانشیس رہیں کہ ایک ایک چیز کرتے ہوئے ہم کو دیکھنا ہو، ہم کو لگے کہ یار میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی، یار میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، یار میں نے کچھ برا تو نہیں کر دیا. یعنی میں اتنی کانشیس ہوتی اگر مجھے اس بات پر اتنا بھروسہ ہوتا. تو یہی تو میں یقین نہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں غافل نہیں ہوں. میں جس دن تم کو جمع کروں گا سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بہترین عمل کروا لیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا کانشیس کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں اس چیز کو غالب کر دیجئے کہ آپ ہمارے عمل سے غافل نہیں ہیں، اور ہم اپنے اعمال نامے، ہمارا ایک ایک اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے. ہمارے اعمال نامہ جو ہوگا اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی طرف کانشیس کر دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.